روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ فجر کی 2 رکعت رزق کے کئی دروازے کھول لیتی ہے۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے، کسی نے باندھ کے رکھا ہے، تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار تک ایک حدیث میں ملتا ہے بے نمازی کو 15 طرح کے عذابات میں مبتلا کیا جائے، 15 قسم کی۔ اس میں سے 5 دنیا میں ہی ملتے ہیں، 5 اسے قبر میں ملتے ہیں، اور 5 حشر میں ملتے ہیں۔ بڑا عذاب تو اس میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھانے کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوتا ہے جس وقت وہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اسے بہت زیادہ خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے۔ بے نمازی مرنا نہیں چاہتا، بہت خوف کے ساتھ مرتا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا بہت ڈر کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ عذاب دنیا مرنے کے وقت اسے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات پر ایسا بھی فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا، اس وقت شیطان روح نکلنے کے قریب آئے گا اور اسے اپنی عبادت کے لیے کہے گا، تو وہ بندہ اس کی عبادت کر جائے گا اور کافر ہو کر کے مر جائے گا، کبھی کبھار ایسا۔ باقی رہی بات، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت کو ہلکے میں لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ موت کے وقت ایسی سختی ہوتی ہے، اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کو لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے، نزا کے عالم میں، سکرات کے عالم۔ ایسے وقت ایمان کی حفاظت بہت سخت معاملہ ہے، لیکن بے نمازیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں، نماز اس کے لیے سکون بھی پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا قبر میں بھی اس کے لیے سکون لاتی ہے نماز، حشر میں بھی اس کی سفارش کرتی ہے نماز، یہاں تک کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھے، یہ وہ ٹکڑا جو مسجد میں سجدہ کرتے ہو یہ تمہارے غم میں روتا ہے، غم میں روتا ہے، اور یہاں تک کہ مسجد کا وہ مصلی جہاں پر تم سجدے کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، مولا آج وہ بندہ گیا ہے جس کی پیشانی سے مجھے ٹھنڈک تھی، تیری عبادت کرتا، تیرے سجدے کرتا، مجھے زمین کو ٹھنڈک تھی، مولا میری سفارش پر اس کو تو بخشش فرما دے۔ زمین سفارش کرتی ہے، بلکہ وہ قبر میں جاتا ہے نمازی تو کیسے کہا گیا، قبر دباتی سب کو ہے، نمازی جب قبر میں آتا ہے تو فرمایا گیا اسے قبر ایسے دبوچ لیتی ہے جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں پا لینے کے بعد دبا لیتی ہے، اپنی باہوں میں جس طرح سے اسے دبوچتی ہے، بھینچ لیتی ہے۔ تو فرمایا گیا نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے محبتوں سے گھیر لیتی ہے، محبتوں سے گھیر لیتی ہے، جیسے بچے کو صبح سے اگر ماں نے نہیں دیکھا، شام میں آیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ میرے عزیزو نماز قائم رکھو، جس طرح تمہارے لیے زندگی میں کھانا پینا کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہو، اس سے زیادہ ضروری سمجھو میری نمازیں ہیں۔ کھانا کھا لیا، ہضم ہو گیا، یہ سب چیزیں دنیا میں چلی جائیں، نماز چھوڑا تو برسوں کھڑا رہنا پڑے گا، قیامت کے دن قبر میں جھیلنا پڑے گا۔ آپ کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، رات کو کھائے بغیر کیوں سو گیا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ناشتے میں تو نے آملیٹ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کا تو اہتمام تم کرتے ہو، ناشتے کی فکر ہے، سونے سے پہلے آپ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، کل صبح ناشتے میں اٹھنا ہے تو کیا کیا چاہیے، روٹی چاہیے، آملیٹ چاہیے، پاؤ چاہیے، بریڈ چاہیے، انتظامات تو کل کی بھوک کے آج کر رہے ہو، جبکہ وہ چیز تمہیں پوچھی بھی نہیں جائے گی۔ حلال اگر کھایا ہے تو اس کا حساب کیا ہے، لیکن میرے عزیزو نماز اگر ترک کیا، ایک ایک نماز کے بارے میں کتنی دیر تک کھڑا کیا جائے، بہت دیر تک کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ایک استاد مصر میں ایک مرتبہ کا اتفاق ہے، میں آپ کو بتاؤں، معاملہ تو ایگزام کے پہلے اپنی آئی ڈی وغیرہ جمع کی جانی ہوتی، پیپر جمع کرنا رہتا ہے ایگزام سے پہلے، تو اپنی ساری چیزیں لے کر کے پہنچنا تھا۔ ہم ہاسٹل سے نکلے، جب کالج میں پہنچے جہاں پر درس ہوتا ہے، کلیہ اس کو کہتے ہیں، تو بڑے ہمارے جو استاد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو بہت نظر سے دیکھتے تھے، سب کو پہچانتے، حالانکہ سینکڑوں کی تعداد۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، سارے لوگ جمع تھے، تو پہنچنے میں ہمارے ایک دو ساتھی تھے، وہ 10:15 یا 10:20 پر پہنچے، آئے، اور جب ہم لوگ کھڑے تھے تو ہمیں سامنے کیا اور کہا لاؤ تمہاری جو آئی ڈی ہے، پیپر ہے، سب جمع کیا۔
उनका नंबर मेरे ही पीछे था, उनसे कहा साइड में खड़े रहो। दूसरे और सारे लोगों को सुनते रहे, सबको लिए 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, हम इंतजार करते रहे। ये आए हैं 10:30 बजे से, 2.5 घंटे की करीब हो गए। उनकी न वो आईडी ले रहे न पेपर ले रहे। जोहर की अजान का वक्त हुआ, तब उन्होंने वो पेपर लिए और तंबीह किया, कहा कि तुम सोच रहे हो कि 10-15 मिनट हुए यही तुम्हारा गुनाह है ना, तुम तो सोच रहे हो कि मैं लेट से आया इसलिए मुझे इतनी देर खड़ा किया गया। उस्ताद ने हमें ये फरमाया कि बेटा यहाँ 15 मिनट लेट आए तो 2.5 घंटा खड़ा कर दिया मैंने, और ये तंबीह करने के लिए कि एक नमाज अगर तर्क करोगे तो 100 साल खड़ा कर दिया जाएगा। तुम्हें 2.5 घंटे में कितनी बेचैनी हुई, बार बार घड़ी देखते थे, बार बार भूख की शिकायत, पेशाब की शिकायत, क्या क्या शिकायतें लेकर के खड़े होंगे ना। उस दिन दिल को ये बहुत बात लगी, कहा कि कुछ ऐसी मिसालों से हमारे असातिज़ा ने समझाया भी था। मेरे अजीजों, हकीकत बात है, रियल जब खड़ा होना है तब आपको एहसास होगा कि इंतजार किसे कहते हैं। अगर आपको रब तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हो जाए कि तेरा हिसाब अभी होगा ही नहीं, शुरू ही नहीं होगा, अभी और खड़े रहो, इसलिए कि तुम्हारी नमाजें बहुत सारी बाकी हैं। तुम ये सोचते थे ना अभी तो टाइम बहुत है जिंदगी में, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे कज़ा, ठीक है खड़े रहो। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, 1000 साल भी खड़ा किया जा सकता है, 10,000 साल भी खड़ा किया जा सकता है। उसके बाद कहा जाएगा अल्लाह तुम्हारा हिसाब देखते। क्या उस सख्त मौसम में वहां पर सूरज सवानेजे पर हो और जमीन पीतल की हो, तांबे की हो, खड़े होने की सकत है हमारे अंदर, ताकत है। वहां बेचैनी का हाल इतना बुरा होगा कि लोग पसीने में डूब चुके हों, किसी का पसीना कमर तक, कोई गर्दन तक डूबा हुआ, और गर्मी का हाल यह है कि उनका भेजा पक करके कानों से उबल रहा होगा। लेकिन मौत नहीं आनी है, मौत नहीं आएगी, सब तरह के अज़ाबात झेल लो। कुछ अहले महशर बदबू से भरे हुए होंगे, नंगे होंगे, कुछ की जुबानें सीनों तक लटकाई गई होंगी, किसी की शर्मगाह पर फरिश्ते मार रहे होंगे, दाग रहे होंगे। ये सब चीजें देखते देखते सैकड़ों साल खड़े रह सकोगे। इसीलिए ये कहा गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। और आज तुम्हारे पास वक्त है, नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। सल्लू कब्ल अन तुसल्लू अलैकुम, अपनी नमाजें कंप्लीट कर लो इससे पहले कि कौम तुम्हारी नमाज पढ़ जाए। फिर वही वक्त आ जाएगा कि तुम पढ़ते नहीं थे लेकिन अब तुम्हारी नमाज हो जाएगी। उसके बाद फिर नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं, बल्कि बाज रिवायात में ये मिलता है कि मरने के बाद मुर्दा 1000 गिड़गिड़ा करके कहेगा कि मौला एक बार दोबारा जिंदा कर, मैं 2 सजदे करके आ जाऊं, 2 रकात पढ़ के आ जाऊं। हुक्म होगा। अब उस दुनिया में हम न शहीदों को लौटा रहे हैं न नबियों को लौटा रहे हैं, तेरी क्या मजाल, किसी को भी लौटाया नहीं जाएगा, वापस नहीं आएगा। जो हमारे जा चुके बड़े, जो बुजुर्ग, जो अपने खानदानों के हैं, गुजर चुके, आज तक किसी को 50 साल हुए होंगे, 40 साल हुए होंगे, कितने साल हुए दफना करके, कभी वो आए हमारे पास पलट कर? या चलो आज दफनाया था, कल कब्र खोल करके कोई आ गया हो, सुना कभी? मुर्दा वापस लौट करके आया है और अपनी नमाज रोजे करने लग गया है? नहीं होगा। यही हमारे साथ भी होगा। एक दिन तुम अंदर बंद हो गए तो फिर नहीं आ सकोगे, कभी नहीं। न ये मस्जिद देख पाओगे, न ये मुसल्ले देख पाओगे, न ये औकात तुम्हें मिलेंगे। आज ही है तुम्हारे पास वक्त, इसलिए अपनी नमाजें कंप्लीट करो। ये जो कुछ भी थी आयात बय्यिनात, तुम्हें किसी भी और लॉ की जरूरत नहीं, मैं सारे लॉ तुम्हें बता करके जाता हूँ। आज कुरान जीने का सलीका कैसे देखता है। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, व इन्नी उईदुहा बिका व दुर्रियतहा मिनश शैतान सम्मैतुहा मरियम। हजरत हन्ना ने कहा मैं इसका नाम मरियम रखी हूँ। यहाँ से पता चलता है बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की नाम रखने की है। उसके बाद क्या ड्यूटी है, कुरान से पूछा। कुरान कहता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि, वालिदाओं को, माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाएं। हमने कुरान से पूछा कितने दिन पिलाएं, हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, हमल और उसको छुड़ाना, दूध की पूरी मिकदार 30 महीने है, जिसमें से कम 6 महीने प्रेगनेंसी के है, 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत है। कुरान ने यह दूध पिलाने की अय्याम रज़ाअत बताई। उसके बाद फिर पूछा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहा जाए,
کہا باپ کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے. پورا سورہ لقمان پڑھو. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ. بچوں کو نصیحت کرو، اے بیٹا گناہ کرو گے ذرے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قیامت کے دن دکھائے گا. باپ یہ بچے کو سمجھائے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. باپ اپنے بچے کو تربیت یہ کرے. قرآن سکھا رہا ہے، میں پوری زندگی بتا کر کے جاؤں گا. اے بیٹا نماز پڑھ، برائیوں سے رک، اچھائیوں کی بات کر، اور جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کر. اور باپ کیا سمجھائے بچے کو؟ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. جب بات کرے کسی کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کرنا. ادب بھی قرآن سکھا رہا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے باپ اپنے بچے کو یہ سمجھائے کبھی بھی زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، کبھی کسی کو بلند آواز سے بات مت کرنا، کبھی کسی کے ساتھ چھیمی گوئیاں اس طرح نہ کرنا کہ تیسرا شک میں مبتلا ہو جائے. یہ تربیت ہے. اتنا ہی نہیں، پھر بچے کو کیا سمجھایا قرآن نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرے. قرآن کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. اے لوگو جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ نرم بات کرنا، انہیں جھڑکنا نہیں. ماں باپ کی تمیز قرآن دے رہا ہے. بچوں سے پوچھا گیا جب یہ بالغ ہو جائیں تو کیا کیا جائے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. جب بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں سکھاؤ کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں، اجازت کے ساتھ آئیں. ماں باپ کے پاس بھی آئیں تو اجازت کے ساتھ آئیں. قرآن معاشرہ پورا بتا رہا ہے. کسی کے گھر جاؤ تو کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اپنے علاوہ کسی گھر دوسرے گھر جا رہے ہو تو پہلے سلام کر لو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اگر جواب نہ آئے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، واپس ہو جاؤ. اتنا ہی نہیں، قرآن نے شادی کرنے کے بارے میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جب تم بڑے ہو جاؤ، استطاعت ہو تو تم نکاح کرو. جو تمہیں اچھی عورت لگے، 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو. تمہارے لیے قرآن نے شادی کا نظام بتایا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کر کے چھوڑ دینا. قرآن یہ کہتا ہے اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. تم نکاح کر کے لاؤ، اگر تم فقیر ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا. شادی کا نظام ہونے کے بعد کیا اللہ اللہ ہی کرتا رہے، صرف نماز ہی پڑھتا رہ جائے؟ نہیں. قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے باہر نکلو، روزی تلاش کرو. حلال روزی تلاش کرنا نماز کے بعد سب سے بڑا فرض کام ہے. تمہیں کہا تجارت کرو، تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں. تو ہم نے قرآن سے پوچھا تجارت کیسے کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. جب تم کسی کے ساتھ معاملات کرو تو لکھ لیا کرو. اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور کو بٹھا کر کے اسے گواہ بناؤ، اس سے لکھوا کر کے تجارت کرو. اتنا ہی نہیں، قرض کے معاملات آئیں اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے تجارت کے معاملات میں قرآن نے کتنا نفع لے سکتے ہو، کتنا لے نہیں سکتے، یہ سب چیزیں بتا رہا ہے. اب آؤ وہ معاملات جو تمہارے زندگی میں آتے ہیں، برائیاں جیسے، قرآن تمہاری آنکھوں پر پابندی لگا کر کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. عورتوں کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے بدن کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. ہاں اگر تم بے پردہ ہو سکتی ہو الا لبعولتہن او آبائہن او اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن، صرف تم اپنے شوہروں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے بھتیجوں کے پاس، اپنے بھانجوں کے پاس، ان کے پاس تم بے پردہ آ سکتی ہو. عورتوں کو یہ معاشرتی سلوک بتا رہا ہے. ہم نے پوچھا قرآن سے شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لباس ایک دوسرے کے بدن کو چھپاتا ہے. مرد عورتوں کے عیبوں کو چھپائے، عورت اپنے مردوں کے رازوں کو چھپائے. یہی ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے. قرآن اتنی ہی بات پر ختم نہیں کرتا بلکہ تمہیں دنیا میں کتنی چیز لینا چاہیے، کتنی چیز چھوڑنا چاہیے وہ بھی قرآن کہتا ہے. اولاد کہیں تمہیں رب کے ساتھ آنے سے فتنہ نہ بن جائے، مال تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، اس سے اتنا ہی تغاؤ رکھنا جیسے سمندر میں کشتی تیرتی ہے، سلامتی سے نکلتی ہے. یہ دنیا سمندر ہے، تم کشتی میں ہو. اگر سمندر کشتی میں آ گیا، پانی اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی. اسی طرح تم دنیا میں کھا پی کر کے چلو، اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ڈوب جاؤ گے. رب تعالیٰ نے یہ بھی تمہیں نظام بتایا، کتنا دنیا چھوڑ سکتے ہو، کتنا رہ سکتے ہو، یہ بھی نظام قرآن تمہیں بتاتا ہے. شادی کے بعد، اس کے بعد بڑھاپے کے معاملات کو بھی قرآن
کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پرانی یادیں لے آتے ہیں، اس کا بچپنا لوٹا دیتے ہیں۔ بوڑھا بار بار بھول جاتا ہے، بوڑھے کو پکڑ کر کے پیشاب لے جانا پڑتا ہے، بوڑھے کو کھلانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بوڑھے کو اٹھانا پڑتا ہے جیسے بچوں کو، پوری چیز ریٹرن کر دی جاتی ہے بڑھاپے میں۔ یہ قرآن بچپن سے لے کر کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے حالات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری وفات آ جائے اس کا تذکرہ بھی قرآن کہتا ہے۔ موت کیسے آتی ہے؟ ایسے کہ اگر تم دیکھو فرشتوں کو تو وہ پیشانیوں پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، کفار کے ساتھ۔ اور جب اچھے لوگوں کی موت آتی ہے میرا مولا فرماتا ہے میں پکار کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میں کہتا ہوں اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ موت تک کا تذکرہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب قبروں پر دفن کراتے ہو وہاں بھی قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگو تمہیں دنیا کہیں غافل نہ کر دے، تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو، دیکھا کرو وہ آج بڑی طاقت کے باوجود بھی بے حس لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں قبروں کی زیارت تک کی بات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے۔ میں کتنی چیزیں ذکر کروں، یہ رات ناکافی ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ اے میرے عزیزو قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہر آیت کو ہر سورہ کو چھیڑ دوں تفسیر کے حوالے سے صدیاں گزر جائیں گی، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں یہ درخت ٹوٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائے گا، قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی۔ آخری باتیں ہیں میرے عزیزو، ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک سنی اسی وقت سیراب ہوتا ہے جب قرآن میں اپنے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اے لوگو تم پوچھتے کیوں نہیں؟ مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا، ساری چیزیں بتائیں۔ قرآن میں آسٹرونومی ہے، آسٹرولوجی ہے، ایمبریالوجی ہے، فزکس ہے، میتھس بتایا، سائنس بتایا، جغرافی بتایا، جیو فزکس بتایا۔ کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہاں ہے، میرا آقا قرآن میں کہا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں ہے، قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے بیان کی ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں، ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، جاؤ قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں اللہ اللہ، اے میرے سنی مسلمانوں اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکرے کر دو، قرآن سارے علوم بتا رہا ہے، کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے؟ ہاں، قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا وہ کہے گا پڑھ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی زلفیں بھی ہیں، وہ قرآن کہے گا واللیل اذا یغشا، رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے زلفیں تھی۔ اگر تم پوچھو گے قرآن اور بتا میرے نبی کا حلیہ، قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں اس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے، طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے، ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے، اور تیرا رسول پوری ذات
ज़ाते खुदा को देखने की ताब आँखों में रखता है। कुरान कहता है वमा रमैत इज़ रमैत। और फिर हमने पूछा क्या कुरान तू बता मेरे नबी के कदमों का भी जिक्र है? कहता है कुरान हाँ, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो तेरे हबीब के कदम हैं कि कुरान में तेरा मौला कहता है उस शहर की कसम जिस शहर के ज़मीन पर मेरा महबूब कदम रखता है। वो कदमों का भी तज़किरा कुरान में नहीं छोड़ा गया। हमने कुरान से पूछा अच्छा बता उस रसूल की शान क्या है? मौला कुरान में कहता है, कुरान जवाब देता है ए बंदे तेरे बस की बात नहीं, उस महबूब की शान ये है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। बल्कि कुरान दूसरी जगह कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे रसूल के जिक्र को हमने बहुत बुलंद किया है। तू जो चाहे मेरे अजीजों, किसी के चाहने से तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे मेरा अल्लाह ताला तेरा। अजीज़ा ने गिरामी, कुरान ने एक एक नक्शे पाक मेरे आका के बयान किए हैं। इसीलिए शायर ने क्या सच कहा है, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब जब हमने आला हजरत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा, इमाम अहले सुन्नत से पूछा आप भी तो बताएं इस कुरान ने मेरे नबी के मुतालिक क्या कहा है? उन्होंने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। कुरान कह रहा है खुदा को नहीं देखा, ये मजहर खुदा को देख ले। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान कहता है ऐसा इंसान आया ही नहीं। फिर आला हज़रत फरमाते हैं ईमान ये कहता है, कुरान ये कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान ने ईमान बताता है। कुरान क्या कहता है? इनकी मोहब्बत ही ऐन ईमान है। और जब हमने ईमान से पूछा तू बता रसूल का दर्जा क्या है? ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।